دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو دنیا کے سفر میں ہماری نئی منزل رشیا کا ایک خود مختار اور مسلم اکثریتی خطہ خانتی مانسی ہے۔ خانتی اور مانسی یہاں پر آباد آبائی نسل کے لوگ ہیں، جس نسبت سے اس خطے کا نام خانتے مانسی رکھا گیا۔ رشیا میں یہ قدرتی ذخائر سے مالا مال خطہ ہے۔ روس کے کل تیل کے ذخائر کا 60% اس خطے میں پایا جاتا ہے۔ یہ خطہ مغربی سائبیرین پلینز میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی گیس، کاپر، سونا اور ایلومینیم کے بڑے ذخائر اس خطے میں پائے جاتے ہیں۔ خانتی مانسے کو رشیا میں سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے۔ خانتی مانسے یورلس کے پہاڑی سلسلے کے ساتھ مغرب سے مشرق کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ اس خطے میں زیادہ تر لوگ حالیہ کچھ عرصے میں آ کر آباد ہوئے ہیں۔ یہاں پر 2000 کے لگ بھگ چھوٹے بڑے دریا موجود ہیں، جن کی مجموعی لمبائی 1,72,000 کلومیٹر بنتی ہے۔ ان دریاؤں کا شمار رشیا کے بڑے دریاؤں میں ہوتا ہے، جبکہ یہاں کا موسم انتہائی سرد ہوتا ہے۔ گرمیاں بہت کم دورانیے کی ہوتی ہیں۔ خانتی مانسے میں قدرتی ذخائر کے ساتھ جنگلات کی وسیع تعداد موجود ہے، جہاں پر مختلف اقسام کے جانوروں اور پرندوں کی اقسام پائی جاتی ہیں۔ سیاحتی لحاظ سے یہ خطہ ہمیشہ سے توجہ کا مرکز رہا ہے۔ خانتی مانسے کا کل رقبہ 5,34,800 اسکوائر کلومیٹر اور آبادی تقریباً 16 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ خطے کی 91% آبادی دیہی اور جبکہ صرف 9% لوگ شہروں میں آباد ہیں۔ آبادی کا سب سے بڑا نسلی گروہ رشین ہے، جو کہ کل آبادی کا 68% بنتے ہیں، جبکہ دیگر نسلی گروہوں میں تاتاری، یوکرینین، باشکر، خانتی مانسے اور مالدووین نسل کے لوگ یہاں آباد ہیں۔ خانتی اور مانسے کل آبادی کے صرف 2% پر مشتمل ہیں۔ کل آبادی کے 43% لوگ عیسائی، 23% اسپرچول، 11% مسلمان اور باقی کے افراد دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ سائبیریا اور خانتی مانسے میں اسلام 600 سال پہلے مسلم صوفیہ اور تاجروں کے ذریعے یہاں پر مذہب کے طور پر متعارف ہوا۔ وسطی ایشیا سے سائبیریا کی طرف آج سے 600 سال پہلے 2000 کے قریب صوفی بزرگ اور تاجر خانتی مانسے میں آ کر آباد ہوئے تھے، جن کی اچھے حسن سلوک سے متاثر ہو کر یہاں کے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت سائبیریا میں تاتاری، منگول، فنو اغرق، خانتی اور مانسے نسل کے لوگ آباد ہیں۔ ایک طویل عرصے تک اسلامی تاجروں اور صوفیہ کے اچھی کردار اور ترک قوموں بالخصوص تاتاریوں کے ثقافتی اور معاشی روابط کی وجہ سے اسلام یہاں پر پھیلا۔ خانتی اور مانسے نے کاشتکاری اور مویشی پالنے کے طریقوں کے ساتھ اسلام بھی تاتاریوں کے ذریعے مذہب کے طور پر قبول کیا۔ یہ تمام چیزیں سیکھنے کے باوجود خانتی اور مانسے نسل کے لوگ شکار اور ماہی گیری کے قدیم طریقہ کار پر زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ 17ویں صدی کے دوران روس میں چرچ کی نمائندگی، رشینز کی خطے میں آمد اور زبردستی مسلمانوں کو یہاں سے بے دخل کیے جانے کی وجہ سے خطے میں اسلام کو کافی زیادہ نقصان پہنچا۔ یہاں پر موجود ریلوے ٹریکس کی لمبائی 1106 کلومیٹر اور روڈز کی لمبائی 1800 کلومیٹر ہے۔ یہاں کی آفیشل لینگویج رشین ہے، جبکہ خانتی اور مانسے زبان تھوڑی تعداد میں بولی جاتی ہیں۔ خانتی اور مانسے زبانوں کو بولنے والوں کی تعداد دنیا میں اب صرف 10,000 افراد پر مشتمل ہے۔ 1930 میں خانتی مانسے کو خود مختار علاقے کی حیثیت دی گئی۔ 1944 میں اسے ٹومین ریجن میں ضم کر دیا گیا۔ 1993 میں اسے دوبارہ خود مختاری ملی اور یہ روسی فیڈریشن کا ایک مکمل خود مختار علاقہ بن گیا۔ یہاں کا کیپٹل خانتی مانسک شہر ہے، جبکہ سب سے بڑا شہر سورگوت ہے۔ خانتی مانسے کے شمال مغرب میں قومی جمہوریہ، شمال میں یملو نینٹس خود مختار علاقہ، جنوب مشرق میں اور جنوب مغرب میں ٹومین ریجن موجود ہے۔ یہ خطہ شمال سے جنوب 800 کلومیٹر اور مشرق سے مغرب 1400 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ اس خطے کا بڑا حصہ کھلے میدانوں پر مشتمل ہے، جو کہ سطح سمندر سے اوسط 600 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، جبکہ خانتی مانسے کا مغربی حصہ پہاڑی ہے، جہاں پر الپائن کے درخت موجود ہیں۔ یہ علاقہ یورلس کے پہاڑی سلسلے کے ساتھ واقع ہے۔ قومی جمہوریہ کی سرحد کے ساتھ ماؤنٹ نورودیا یہاں کی سب سے اونچی چوٹی ہے۔ اس چوٹی کی سطح سمندر سے اوسط اونچائی 6000 فٹ ہے۔
خطے کے 52% حصے پر جنگلات پھیلے ہوئے ہیں۔ یہاں پر 800 سے زائد مختلف اقسام کے درخت موجود ہیں۔ شمالی حصے میں گھاس کے میدان موجود ہیں جو قطبی ہرن کی بڑی چراگاہ ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں گہری گھاٹیوں میں انتہائی قیمتی درخت موجود ہیں جن میں بہت سارے درخت دیسی ادویات بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ خانتی مانسے کا جھنڈا نیلے اور سبز رنگ کی 2 پٹیوں پر مشتمل ہے۔ اوپر والی پٹی نیلے اور نیچے والی سبز رنگ پر مشتمل ہے۔ اوپر والی پٹی میں ایک سفید رنگ کا تاج عیاں کیا گیا ہے۔ یہ جھنڈا 20 ستمبر 1995 کو اپنایا گیا تھا۔ خانتی کا پرانا نام اوستیاک ہے جبکہ مانسی کو ووگل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ لوگ دریائے اوب کے کنارے آباد تھے اور فنو اغرک زبان ان کی مادری تھی۔ 20ویں صدی کے آخر تک اس خطے کی آبادی تقریباً 15 لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ ان کا موجودہ مسکن دریائے اوب اور اس کے ساتھ ملک دیگر ندیاں ہیں۔ سردیوں میں یہاں پر 6 سے 7 فٹ تک برف پڑتی ہے۔ روایتی طور پر یہ لوگ کمان، تیر اندازی اور بندوق چلانے کے بہت ماہر ہیں۔ اوب روایتی طور پر خانہ بدوش تھے۔ یہ لکڑی کے بنے ہوئے گھروں میں رہتے تھے۔ گھوڑے اور قطبی ہرن کھا کر یہ گزر بسر کیا کرتے تھے۔ خانتی اور مانسے بنیادی طور پر 2 گروپوں میں تقسیم تھے۔ روس کے کل تیل کا 60% خانتی مانسے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اب تک 10 بلین بیرل تیل یہاں سے نکالا جا چکا ہے۔ کل ملا کر اس خطے میں 475 تیل اور گیس کی سائٹس موجود ہیں۔ خطے میں سیاحت اور تفریح کے بہت سارے مواقع موجود ہیں۔ یہاں پر کئی ثقافتی اور تاریخی یادگاریں موجود ہیں۔ سیاحت کے علاوہ اچھا تعلیمی انفراسٹرکچر موجود ہے۔ یہاں پر سیاحوں کے لیے مختلف ریزورٹس موجود ہیں۔ موسم گرما میں سیاح ندیوں میں رافٹنگ کر سکتے ہیں۔ سیاحوں کو آئل فیلڈ کا وزٹ کرنے کی بھی اجازت ہے۔ بجلی پیدا کرنے کے لحاظ سے بھی یہ خطہ پورے رشیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے، جبکہ زراعت یہاں کی جی ڈی پی کا صرف 0.3% بنتی ہے۔ یہ خطہ اپنی 95% اشیاء برآمد کرتا ہے جبکہ صرف 5% اشیاء خانتی مانسے میں درآمد کی جاتی ہیں۔ یہاں کی صنعتی پیداوار میں مکینیکل آلات، اسپیئر پارٹس، الیکٹرک مشینری اور دیگر الیکٹرانک آلات شامل ہیں۔ خانتی مانسے میں 480 مختلف ثقافتی اور تاریخی سائٹس موجود ہیں۔ کل 35 عجائب گھر موجود ہیں جن میں سے 6 ریاست کے زیر کنٹرول ہیں۔ خانتی مانسے میں کھیلے جانے والے کھیلوں میں زیادہ تر برف اور پانی پر کھیلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے لوگ تیر اندازی اور نشانہ بازی میں بہت ماہر ہیں۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو رشیا کے ایک خود مختار مسلم اکثریتی خطے خانتی مانسے کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر شیئر کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ شکریہ۔